کہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم گزارا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ رحمہ اللہ. ان کی زندگی میں آپ نے کیا یعنی ایک طرح ان کا نالج دنیا کے سامنے آیا ہے جو نہیں پتہ لوگوں کو, ایسی کوئی چیز اس کلام سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کو ایک ڈیپتھ ملتی ہے چیزوں کو ذرا گہرائی میں دیکھنے کی, بصیرت سے کیسے بصیرت کہہ لیجئے, وہ بہت بڑی دولت ہے. آج کل مجھے جو ہے نا سورہ یوسف بہت جو ہے نا چڑھی ہوئی ہے. اچھا وَإِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ جو ہے نا, اللہ اکبر, کہ میرا رب جو کرنا چاہتا ہے نا وہ بڑی باریک بنی سے کر جاتا ہے. دنیا دیکھتی رہتی ہے, وہ شخص شیطان کے شکنجے میں ہے جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بہت شکریہ, جی آپ نے مہربانی ٹائم دیا, اللہ کو جزائے خیر دے. رمضان کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ 30 سال سے قرآن کا دورہ قرآن بھی کرواتے ہیں ہر سال ماشاءاللہ. ابھی تو لائیو بھی ہو رہا ہے الحمدللہ, لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. رمضان کے حوالے سے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پریکٹیکل ٹپس دیں, اسپیشلی قرآن سے کنیکشن کے حوالے سے. بیکاز ایک جو چیز میں فیل کرتا ہوں امت میں وہ یہ کہ رمضان یعنی ہم رمضانی مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق قرآن سے بھی رمضانی ہی ہوتا ہے, اور پھر وہ چھوٹ جاتا ہے اور بڑا سپرفیشل ہوتا ہے. قرآن ختم کرنا ہے, ہم شروع نہیں کرتے کبھی وہ جو ایک رمضان میں نا پراپرلی کہ اپنی زندگی میں اس کو لے کے آنا. تو آپ کی لائف میں قرآن نے کیا کیا آپ کو جو ہے نا آپ پہ سیکرٹس کھولے اور کیا فائدہ پہنچایا, اور پریکٹیکل ٹپس فار مسلمس کہ کیسے قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ وہ قرآن واقعی میں ربیع قلبی و نور صدری بن جائے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ تو خیر قرآن مجید نے جو ہمیں برکتیں دی ہیں نا ان کا کوئی ہمیں ادراک ہو ہی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَن تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا, تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا کیا کیا انعامات ہیں. اور پھر کس قسم کے شیاطین ویسے ہی دور رہتے ہیں, وہ تو آپ ان کو دیکھتے ہی نہیں, تو وہ اس وجہ سے دور رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جب ان کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو وہ اسے جس طرح انالائز کر رہے ہوتے ہیں, تو حسرت ہوتی ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت سمجھدار لوگ ہیں, کیپیبل لوگ ہیں, ہم سے بہت بہتر ہیں, لیکن وہ قرآنی ویژن نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزوں کو بہت سطحی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کو ایک ڈیپتھ ملتی ہے چیزوں کو ذرا گہرائی میں دیکھنے کی, بصیرت کہہ لیجئے, دانائی کہہ لیجئے, ایک خاص وہ جو ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. آپ کا نقطہ نظر, زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, حالات و واقعات کو دیکھنے کا. بہت سے لوگ وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے انٹرنیشنل افیئرز کا کہاں سے وہ تعلیم حاصل کی ہے, کیا ڈگری ہے. تو میں تو بس مسکرا کے رہ جاتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے, یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ کی ایک ممارست پیدا ہو جاتی ہے نا, تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کا بالکل انداز ہی بدل جاتا ہے. اور قرآن بہت سمپلی آپ کو پڑھا دیتا ہے. اس کی ایجوکیشن کا طریقہ مشکل نہیں ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, بہت سہولت سے پڑھا دیتا ہے. اور اس کے بعد چیزوں کو دیکھنے کا بالکل ایک اور طرح سے نظر آتا ہے. جیسے اینک آپ لگا لیں یا دوربین لگا دو, دور تک دکھتے ہیں, خوردبین لگائیں تو قریب سے دکھتے ہیں, تو قرآن لگائیں تو ذرا گہرائی میں بھی دکھتا ہے جو اور کسی طریقے سے نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ ویسے ان لوگوں کو بارے میں کیا کہیں گے جو ہمارے یہاں پہ نا جیسے رمضان میں ایک قرآن جو جیسے تہانے کا نا ختم کرنے کا ہے کہ ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے تلاوت قرآن پہ, کہ روز ایک پارہ بس ختم کس طرح سے نا ہم نے کرنا ہے. وہ اگر قرآن سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ؟ اور ایک ہاں یہاں پہ یہ بھی پریشن ہے کہ میں قرآن کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں تو میں بالکل بھی قرآن سمجھ کے خود سے نہیں پڑھ سکتا, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے, وہ کیا کریں؟ واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ؟ ایک ایسا بندہ جو اب قرآن سے اس رمضان تعلق بنانا چاہ رہا ہے, نیا ابھی وہ دین کی طرف آنا شروع ہے, تو اس کے لیے واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپس اس کے لیے؟ دیکھیں اس میں ایک تو ہماری کوئی انتہا والی رائے یہ بھی ہوتی ہے کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور اس طرح کے بھی لوگ بات کر دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, پڑھنے کا بالکل فائدہ ہے. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی نا, پھر بھی پڑھنے کا فائدہ ہے. وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, آپ کو اسے کوئی
جیسے میں نے ابھی کہا اس کو کوئی آپ اصحاب نہیں جوڑ سکتے, لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے, برکت بھی ہے, برکت بھی ہے, اور بہت قرآن کو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے. بالکل, صرف دیکھنے کا, انگلی جو نہیں پڑھ سکتا انگلی پھیرنے کا بھی اس کا فائدہ ہے. اور بعض اعتبارات سے دیکھیں تو بڑا ہمت کا کام ہے. ایک بندہ ایک پارہ پڑھتا ہے, اس نے ایک ککھ نہیں سمجھا, پھر بھی پڑھ لے. مطلب دیکھیں ٹائم تو دے رہا ہے, اتنا ٹائم دیا اس نے, اور اتنی مطلب یہ تو اس نے بہت بڑی مشقت اٹھائی ہے. تو مطلب اسے لذت کیا ملی؟ ہو سکتا ہے کچھ آہنگ جو ہوتے ہیں, قرآن کا آہنگ بھی تو ہے نا ایک, اس کے اندر ایک روحانیت ہے, یا وہ کیا کہیں, ایک ڈیوائن میوزک بھی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کا حظ اس نے اٹھایا ہو. باقی دیکھیں نا, اس نے ساری مشقت ہی کی ہے, اور بے کیف مشقت کی ہے. جسٹیفائڈ ہے, مطلب اس کو بھی کچھ مل جائے اس میں سے. لیکن جو بات میں نے ابھی کی تھی نا, اس کا تعلق ہے اصل میں صرف ترجمے کے ساتھ بھی نہیں ہے. اگرچہ کہ ترجمہ اس سے اگلا لیول ہے, آپ کا وین ترجمہ بھی بنا دے گا, نقطہ نظر میں تبدیلی ترجمہ بھی کر دے گا. لیکن قرآن مجید جو جا کے دل کی تاروں کو چھیڑتا ہے نا, وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اس کی کچھ تھوڑی بہت عربی کی شدھ بدھ ہوگی. تو آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ جو بندہ آج مطلب کوئی اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, کالج اسٹوڈنٹ ہے, وہ تو عربی سیکھنے کی بھی کوشش کرے, مشکل نہیں ہے. آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں, بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے آن لائن پڑھا ہے. اچھا, اب آ جائیں جو سیکھنے کی عمر سے آگے چلا گیا, تو ترجمہ. اب وہ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا, وہ عربی اسے نہیں آتی, ترجمہ پڑھے. علماء نے ترجمہ کس کے لیے کیا؟ اگر یہی بات ہے بھائی ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو کیا کس کے لیے؟ علماء کو تو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جس نے درس, اسے کیا ضرورت ہے جس نے درس نظامی کیا ہے کہ اسے ترجمہ اس کے سامنے رکھا جائے؟ تو کیا عامیوں کے لیے یہ ہے, کوئی اب مانے یا نہ مانے. تفسیریں کس کے لیے لکھی ہیں؟ جی, اکثر و بیشتر تو عربی تفسیروں کے ترجمے ہوئے ہیں, جی, اور 80% تفسیریں ایک ہی ہیں. بالکل, آپ ان کی پڑھیں ان کی پڑھیں, ایک ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کس کے لیے کی ہیں؟ لوگوں کے لیے کی ہیں. تو میرا خیال ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ تفسیر پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, جو آپ کو اپنا عالم اچھا لگتا ہے اس کی پڑھیں, جو آپ کو اپنے مسلک کا جو ہے اس کی پڑھیں. قرآن سے تعلق یہ والا ضرور رکھیں. اور رمضان ہے, آپ طے کر لیں کہ جی جو اب رات کو جو ہے نا قاری صاحب نے سنانا ہے, تو میں دن کو پڑھ کے جاؤں گا. بالکل مزہ بھی آئے گا اس کا. تو جب آپ سنیں گے, آپ یقین مانیں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ بھی ضرور آ رہی ہوگی. یہ جو اور تو اتنا تو پتہ لگ رہا ہوگا نا اس وقت جو ہے نا فلانا قصہ چل رہا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, تو یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور سہولت آج کل آ گئی ہے, اور وہ سہولت ہے جی آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو سن سکتے ہیں نا. کتنے تراجم میں جو لوگوں نے کر دیے ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی میں لگایا اور وہ سننا شروع کر دیا. آپ گھر میں ہیں تو سن لیا, آپ نے ٹائم کو طے کر لیا, اس ٹائم پہ کسی کا سن لیا, جو آپ کو پسند ہے اس کا سن لیں. تو بہت سی سہولتیں ہو گئی ہیں قرآن سے وہ تعلق قائم. اب کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا, یا یہ تھا, یا وہ تھا, یا نہیں. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیا ہوا ہے. آپ کی فیوریٹ آیت کون سی ہے اگر پوچھوں, اور اس کی وجہ؟ اچھا, یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. یہ اصل میں بدلتی رہتی ہے. میں آپ کو سچی بات آج کل کہ بھائی کبھی آپ کو کیا یاد, مطلب جیسے آپ پہ حالات آتے ہیں نا, اس کے مطابق پھر وہ کوئی اس وقت جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آیت آ جاتی ہے. تو آج کل مجھے جو ہے نا سورہ یوسف بہت جو ہے نا چڑھی ہوئی ہے. اچھا, وہ ان ربی لطیف لما یشاء جو ہے نا, اللہ اکبر, کہ میرا رب جو کرنا چاہتا ہے نا وہ بڑی باریک بنی سے کر جاتا ہے. دنیا دیکھتی رہتی ہے ہر ایک. پتہ وہ کیوں اسی لیے چڑھی ہوئی ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا, کس نیت سے نکالا, اللہ کا منصوبہ کیا تھا. ٹھیک ہے, بیٹوں نے کیا کیا, اس کے بعد قافلے والوں نے کیا کیا, عزیز مصر نے کیا کیا, اس عزیز مصر کی عمران وہ زوجہ جو ہے اس نے کیا کیا. ایک ایک کردار آپ دیکھیں, کسی کی بھی وہ نیت نہیں تھی جو اللہ کا منصوبہ تھا. اور آخر میں جا کے کیا ہوا, کنکلوڈ کہاں پہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے, قد جعلہا ربی حقا, میرے رب نے اسے سچ کر دیا. ٹھیک ہے, ان ربی لطیف لما یشاء, یہ ہے اصل میں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن.
اچھا اس میں یہ صبر والا ایلیمنٹ بھی ہم لوگ جیسے اصل جس دور میں گزر رہے ہیں نا، جو میں نے نقطۂ نظر اور اس کی جو بات کی تھی وہ یہ ہے، جب آپ کا یہ ویژن بن جاتا ہے تو آپ میں صبر آ جاتا ہے کہ بھئی ابھی یہ ہو گیا ہے نا، نو پرابلم، ابھی اس کی حکمت مجھے نہیں معلوم، اس میں اللہ نے کیا خیر رکھا ہے یہ کل پتہ چلے گا، صبر کر لیتے ہیں. بے قراری آپ میں تبھی آتی ہے جب آپ کا ویژن نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور یہ جلد بازی یہ تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس وقت. ٹک 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 میچ بھی T20 ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہوا ہے. ویسے انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، وہ تو ہے جلد باز، لیکن ادھر آ کے جذباتی کو پر لگ گئے نا اس اجرت پسندی کو. ساری یہ فرسٹریشن ہے جلد بازی سے پیدا ہوتی ہے. نیکی کے لیے بھی جلد بازی، برائی کے لیے بھی جلد بازی، پسندیدہ نیکی کے لیے بھی نہیں ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ سے ملنے گئے تو جلدی کیوں آئے ہیں؟ تو نیکی کے لیے بھی جلد بازی پسندیدہ نہیں. اچھا لیکن یہ کہ اگر وہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، ہاں مطلب نیت اتنی اچھی ہے، نیت اچھی تھی تو لیکن اجلت ہوئی ہے، اجلت ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انا قد فتنا قومک. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک اور پرسپیکٹیو یہ بھی تو زیادہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کماؤ تو فم شفی منا کے بھی ہے، اور جب کہتے ہیں کہ اب توبہ کی طرف آؤ تو سابقوا وسارعوا، اور جب میری طرف آؤ تو ففروا. اصل میں نے یہ جو دیکھیں اب یہ ففروا کوئی وہ والا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اس میں ایک پہلو یہ ہے ارجنسی تو ہے، ہاں یہ والا ہے، یتوبون من قریب من اللہ ہے کہ دور نہ بھٹک جاؤ. اور اصل بات اس میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اسے ڈیفر نہ کرو، ڈیلے نہ کرو، ڈیلے نہ کرو. مطلب ابھی مجھے خیال آیا میں نے غلط کام کیا تو میں کہا شام تک تو یہ کام پورا کر لوں نا، جو بیڈ پروجیکٹ جو ہے نا میں نے پکڑا ہے تو کل توبہ کر لوں گا. یہ بات غلط ہے، لیزینس، ڈیلے نہیں ہے، ڈیلے نہیں ہے، پروکریسٹینیشن نہیں ہے. خالد صاحب مجھے تھوڑا سا لوگ جو سن بھی رہے ہوتے ہیں نا ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ دیندار لوگ ہیں، یہ اپنا رمضان کی ان کی لف روٹین کیا ہوتی ہے؟ ایک آپ کی رات کا تو ہے، لیکن آپ کا ڈے کس طرح گزر رہا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی روٹین کس طرح ہوتی ہے رفلی؟ اچھا خیر میری روٹین تو مطلب یہ جو رمضان کی روٹین ہوتی ہے نا یہ وہ خانقاہی روٹین ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اس لیے کہ آپ کو جتنی بھی مہارت ہو جائے نا، جب یہ ترجمہ اتنا ریپڈلی کرنا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری بیان کرنی ہوتی ہیں، یہ اگر آپ دن کو دیکھتے نہیں ہیں تو شام کو نہیں کر سکتے. اچھا مطلب وہ اس میں فلوئنسی نہیں آتی نا، اور غلطی کا امکان رہے گا، کہیں مطلب کوئی زبان پھسل گئی، کوئی وہ غائب کا صیغہ حاضر میں ترجمہ کر دیا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ ذرا تیاری کر لیتے ہیں، آپ نے اپنا حق ادا کیا، اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. آپ نے وہ نیگلیجنسی کی تو وہ پھر مدد اٹھ بھی جاتی ہے. تو خیر وہ اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہ تھوڑی بہت آپ وہ بھی کرتے ہیں. تو ایک تو اس کی تیاری بھی چاہیے ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو اس کا. تو میں ایک دفعہ حساب لگا رہا تھا، مجھے دیکھیں پہلے جو نا وہ تیاری کرتے ہوئے تلاوت کر مطلب اس سے بھی گزرنا ہے، اس کے بعد ترجمے سے بھی گزرنا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح بھی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 دفعہ تو وہ متعلقہ حصے سے میں گزر گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب جا کے وہاں پہ بیٹھے، ادھر پھر میں نے ایک دفعہ پڑھا، ترجمہ کیا، اس کی مختصر تشریح کی، پھر اٹھ کے تو تراویح پڑھی تو دوبارہ سنا. تو وہ میرا تو کوئی 6 دفعہ قرآن مجید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. مجھے لوگ کہتے ہیں افطاری، میں نے کہا نہ افطاری وہی ٹائم ہی نہیں ہوتا. بھائی ادھر افطاری کی، اس کے گھنٹے کے بعد آپ نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ، کوئی ٹائم نہیں ہوتا. افطاری سے پہلے بھی آدمی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جو تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے وہ آخری ٹچز ذرا وہ نوٹس دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو پوری وہ تو مطلب وہ رمضان ہمارا جو ہے نا وہ غار ہرا ہی ہوتا ہے. اچھا بس جدھر پھنس گئے ادھر پھنس گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار یہ پورے سال کے لیے چارج کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے مطلب استقامت، مسائل، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں.
تو آپ کو ہر وقت موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اور ہائی لیول کی موٹیویشن چاہیے, پاورفل موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو کدھر سے آتی ہے؟ تو وہ جیسے ہوتے ہیں نا یہ مختلف, جیسے ہماری تبلیغی جماعت ہے, انہوں نے ایک پورا نصاب بنایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ آپ 4 مہینے لگائیں, پھر اس کے بعد ہر سال چلہ لگائیں, اور ہر مہینے سے روزہ لگائیں, ہر ہفتے وہ شب جمعہ لگائیں. یہ انہوں نے پورا ایک وہ بنایا ہوا سائیکل. ٹھیک ہے, یہ کیوں؟ یہ تذکیر ہے. وہ بندہ اس میں اس سائیکل میں ہوگا تو وہ چلتا رہے گا, وہ نکل گیا تو وہ گیا, اس کی داڑھی رہ جائے گی, چیزیں رہ جائیں گی, لیکن یہ کہ وہ جذبہ اس کا فوت ہو جائے گا. اسی طرح یہ فکر, ایک مفکر ہونا, فکر ہونا, کوئی مطلب وہ ایک مورلائزر ہونا, ایک یا مورلسٹ ہونا کہنا چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک پریکٹسنگ کردار ہونا ایک بالکل دوسری بات ہے. اس کے لیے بڑی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے نا رمضان, یہ در حقیقت پورے سال کے لیے, اگر آپ اس کا تھوڑا یعنی خیال کر کے اسے اہتمام پروٹوکول کے ساتھ کر لیں نا, یہ پورے سال کے لیے آپ کو موٹیویشن دے دیتا ہے. حدیثوں میں تو یہ ہے نا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, میں کہتا ہوں اگلوں کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ جذبہ مل جاتا ہے, طاقت مل جاتی ہے. اچھا, ایک چیز جس نے ہمیں بہت زیادہ نا اس قرآن سے بھی دور کر دیا اور آخرت سے بھی دور کر دیا, وہ یہ مال ہے اور دنیا کی فکر ہے. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تو چونکہ آپ کا زندگی گزری ہے دعوتی فیلڈ میں اور اس میں, تو آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دین کی طرف آتے ہیں اور پھر دنیا ان کو بہا کے لے جاتی ہے اور سارا یہ. اس کے حوالے سے اپنا مائنڈ سیٹ بتائیں, ذرا گائیڈ کریں ہمیں, جو لوگ سن بھی رہے ہیں ان کو, کیا نظریہ ہونا چاہیے مسلمان کا دنیا کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ صراط مستقیم تنا ہوا رسا ہے. ہر وقت چوکس ہو کے چلیں گے تو چلیں گے, نہیں تو گریں گے. ٹھیک ہے, تو ہدایت پہ آ جانے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اب کل بھی ہدایت پہ رہیں گے. جی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعا اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کا امکان پورا موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور سبب کیا بنتا ہے؟ سبب یہ بنتا ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی, اس کو چلانا تھا, اور چلانے کے لیے وہ موٹیویشن کی جو ہم بات کر رہے تھے, تو آخر کیا موٹیویشن ہو کہ میں دکان کھولوں, کیا موٹیویشن ہو کہ میں بچے پالوں؟ تو وہ موٹیویشن ارجز اور انسٹنکٹس کی صورت میں ہمارے اندر رکھتی, وہ آٹو پہ کر دیا. ٹھیک ہے, خود بخود ہوتی ہے, ہر ایک کے اندر کیڑے رکھ دیے جو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اسے کہا ہے نا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ نیچرل ہے کہ ان چیزوں کی طرف آپ جاؤ گے, خود جاؤ, جیسے پانی نشیب کو جاتا ہے ایسے انسان ادھر خود جاتے ہیں. کسی نبی کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے, سیلف موٹیویشن ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ نے رکھا اس لیے تھا دنیا کا نظام چلانے کے لیے, لیکن اس میں پھر وہ نقص آ گیا کہ ادھر بندہ بہ کے یہ جو اس کو اوپر رکھنے والی چیز تھی اس سے وہ غافل ہو جاتے ہیں, ہدایت سے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, اس کی پھر پرواہ نہیں رہتی. تو یہ اب اس پر چلنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, وہ جسے جہاد کہا گیا ہے کہ طبیعت خود سے کھینچے گی اس دنیا کی طرف, ان محبتوں کی طرف جو ابھی بیان ہوئی ہیں. ادھر اپنے آپ کو رکھنے کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا. جیسے جہاز ہر وقت جو ہے نا تیرنے کے لیے اسے انجن کی طاقت چاہیے, تو یہاں آپ کو تقویٰ کی طاقت چاہیے, اس کے بغیر آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے اس کو. نیچرلی آپ ڈرفٹ کریں گے ان چیزوں کی طرف. تو یہ ہر آن ہر لہجہ آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا, چوکنا رہنا ہوگا. ہر وقت آپ کو جو بھی آپ کو سامنے معاملہ آیا, یا آج ابھی کر لیا تو شام کو جا کے انالائز کرنا پڑے گا کہ یہ مجھے کہیں میں وہ تو ڈی ٹریک تو نہیں ہو گیا. یہ مستقل کرتے رہیں گے تو آپ ہدایت پہ چل سکتے ہیں. جہاں آپ غافل ہوئے ذرا سا, یا وہ کمفرٹ میں آئے کہ جی اب خیر وہیں پہ پھسلنے کا اندیشہ موجود ہے. اچھا, لوگوں میں نے چیز نوٹس کی ہے وہ یہ کہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ ایکسٹریم ہے جو ماشاءاللہ نماز, قرآن, تہجد, لیکن اخلاق اور کردار کے ورسٹ.
اور دوسرے ہیں کہ حقوق العباد میں بہت اعلیٰ لیکن ان کو شیطان نے یہاں سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں پائی جاتی ہیں امت میں. جو یہاں پہ وہ یہاں سے گمراہ ہو رہے ہیں جو ہیں. تو بیلنس جیسے رمضان میں لوگ اس بیلنس کو کیسے اسٹرائک کریں, اور ایک تو ہے قرآن سے تعلق اور اللہ کی محبت اور اس طرف, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات ہیں وہ بھی بڑے حسد, بغض, کینہ, مورلی ڈکلائن. وہ سارا حسد کینہ بغض دنیا کی محبتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. کمپٹیشن سارا دنیا کے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ ایمان والی یہ والی چیز پیدا ہو جاتی ہے, وہ نقطہ نظر بن جاتا ہے جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے, تو یہ قدورت یہ دل سے نکل جاتی ہے. پھر وہ کمپٹیشن اس طرح نہیں رہتا, وہ اللہ کی عطا بن جاتی ہے, اور سوچ ہی پوری بدل جاتی ہے کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے. جس کو زیادہ دیا وہ بڑی آزمائش میں, جسے تھوڑا دیا وہ کم آزمائش میں. 180 درجے فرق پڑ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں بھائی صاحب, ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, وہاں پھر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ خود اپنے آپ کو بچا کے تو چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر فیملی میں کوئی آ کے آپ کے پاس کوئی ایسی بات کر دے, پھر ذہن میں پھر شیطان بھی. سو یہ جو ماحول ہے, اس کی ذرا اہمیت پہ بات کریں کہ آپ نے اپنے ارد گرد کس طرح کا ماحول رکھنا ہے, اور اس میں, اور اگر ڈیفیکلٹ ہے تو اس میں بچ کے کیسے چلا جائے. دیکھیں, یعنی میں مانتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے ایسا ہی ہے, جو ہوتا ہے. اب اس میں آپ اکیلے کب تک سروائیو کر سکتے ہو, بڑا مشکل ہے. تو یہاں پہ اصل میں آپ کو ساتھی چاہیے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ پھسل رہے ہو, وہ آپ کو سنبھال لیں, یا کہیں آپ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے, تو آپ کو ایک سہارا مل جاتا ہے دوسرے کمپنی. یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. واصبر نفسک مع الذین, ٹھیک ہے نا. تو یہ صحبت جو ہے نا, اپنے ہم خیال لوگوں کی صحبت جو اسی سوچ کے حامل ہوں, تو یہ ایک دوسرے کی تذکیر اور نفع, یعنی تذکیر کے ذریعے سے نفع اٹھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم, کوئی نہ کوئی ہم جولی یا ہم مقصد لوگ کہ جو بیٹھ کے ان معاملات میں وہ کریں. اچھا, وہ جو معاملات کی چیز تھی نا, وہ رہ گئی میرا وہ. تو یہ جو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے نا ایمان کی, یا جو آپ پر عبادات جو لازم کی گئی ہیں, نماز روزہ, یہ در حقیقت معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے ہے. یہ تذکیر کا ذریعہ ہے, ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے, تاکہ آپ کے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے دنیا کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, تو یہ تو اصل میں تو یہ سارا ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا, ضروری طاقت دینے کے لیے تھا. بالکل. تو بہت بڑا امبیلنس ہے, بہت بڑا امبیلنس ہے. آپ فیل ہو. دیکھیں نا, میں اگر جنگل میں چلا جاتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, اس کی قدر نہیں ہوگی. معاشرے میں رہ کے میں نے یہ کرنا ہے, تو کیوں کہ جو اللہ نے اس معاشرے کے لیے ایک بیلنس ہوتا رہا, میاں بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہیں, ماں باپ کے ساتھ کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے, پڑوسی کے کیا معاملات ہیں, اگر وہ میں سارے ٹھیک نہیں کر پا رہا, تو یہ میں دھوکے میں ہوں. بالکل بالکل. اور اس کو اگر آپ دیکھیں نا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں نیکی کا جو وہاں پہ وہ بتایا گیا نا, اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. معاملات بھی آ گئے, انسانی ہمدردی بھی آ گئی, ایمان بھی آ گیا, نماز روزہ زکوٰۃ بھی آ گئے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی خاطر جنگ کرنا بھی آ گیا, والصابرین فی الباساء والضراء. یہ سب ہیں تو اولئک الذین صدقوا. بالکل. یہ اپنے دعوی نیکی میں سچے ہیں, واولئک هم المتقون, اصلی متقی ہیں. جیسے بھی ہم بات کرتے دنیا کی اور اس سب کی, آپ نے بہت زیادہ ٹائم گزارا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ رحمہ اللہ, تو ان کی زندگی میں آپ نے کیا, یعنی ایک طرح ان کا نالج ہے جو دنیا کے سامنے آیا ہے, جو نہیں آیا, جو نہیں پتہ لوگوں کو, ایسی کوئی چیز جو آپ نے ان سے سیکھی, دیکھی, زہد کے حوالے سے, دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے, جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. با مقصد کام, میں نے انہیں کوئی بے مقصد کام کرتے نہیں دیکھا. یعنی اگر مجھے آپ ایک بات, بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا, با مقصد. یعنی اب ہم بیٹھیں گے, آپ ہو سکتا ہے کسی وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, یار فلانا پودا بڑا اچھا ہے, یا یہ وہ, اس طرح کا ککھ نہیں سنا کبھی ان سے. جیسے کسی کی نہ کوئی ہابی ہو, نہ کوئی شوق ہو, نہ کوئی اور کوئی چیز ہو, بس جو ہے نا مقصد کی بات. اچھا. یہ باقی دیکھیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ نے ایک پوچھی تو میں نے آپ کو ایک بتا دی. ویسے میں نے مطلب یہ بھی دیکھا نا, پہلے وقتوں کے لوگ تھے, اب ہم اس طرح کی احتیاطیں نہیں کرتے جیسے وہ کرتے تھے. فجر کی نماز پڑھی, باہر نکلے,
دفتر جانے سے پہلے پورا سراؤنڈنگ گھوم کے جتنے بلب جل رہے ہیں نا وہ بند کیے پھر دفتر میں جا کے بیٹھتے تھے. یعنی وہ یہ ذمہ داری گویا انہوں نے خود سے اپنے اوپر لادی ہوئی تھی کہ وہ بلب جتنے بھی ہیں نا کہیں اگر جل رہا ہے تو اسے بند کر کے جاتے تھے. اور یعنی ان کا جو لائف سٹائل تھا بڑا سمپلسٹک. ہاں وہ دیکھیں وہ کہیں انہوں نے خود وہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے ساتھ وہ سہیل کیا ہے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ وہ جو ایک دن جو تھا جیو کے ساتھ تو اس میں انہوں نے خود بتایا کہ یہ بیڈ جو ہے نا میں نے 1956 میں خریدا تھا. پوری زندگی وہ 1956 کا بیڈ تھا. ایسا وجہ کیا ہے نا جینے کا مقصد کوئی اور ہے نا. یہ تو گزر جاتی ہے نا زندگی آپ کا سونا ہی ہوتا ہے چلیں سو لیا. اور کتنی جدوجہد تھی ان میں دین کی خدمت کے حوالے سے کتنی ایفرٹ تھی اور کتنا آپ یہ اندازہ لیں 14 اپریل کو نا وہ فوت ہوئے تو 10 اپریل کو فیصل آباد میں اجتماع میں تھے آخر تک لگ رہے ہیں. اس سے 1 مہینہ پہلے اسلام آباد آئے تھے. اچھا. تو مجھے ملے تو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے جو ہے نا بہت طاقت آ گئی ہے میں نے کراچی میں اتنے پروگرام کیے ہیں ابھی ادھر آ گیا ہوں. اچھا وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے اصل میں نے انہیں کہنے ہی نہیں دیا. میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا موقع دے گا دین. وہ اصل میں ان کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دین جو ہے نا نزدیک آ رہے ہیں تو وہ اس کی تمہید باندھ رہے تھے. وہ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کہتے ہیں میں نے آگے ہی سے بات پکڑ کے شروع کر دی. یہ ہوا. بہت طاقت تھی دین کے حوالے سے نا کام کرنے کی ان کے اندر بڑی ہمت تھی بہت. یعنی وہ مشقت اٹھا لیتے تھے. 3 گھنٹے درس. جس دن کہتے ہیں میں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا کریں اللہ کرے ہو جائے اس دن تو 3 گھنٹے ہی لگتے تھے. اور بعمل ظاہر ہے یعنی بہت اچھا. ایک تو عمل کا ہمارا یہ ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مچھر چھاننے والی نا. ایک ہوتا ہے یہ نا کہ بڑی کوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا وہ جو ہے نا کبائر الاسم جو ہے یجتنبون کبائر الاسم اس معاملے میں تو بہت حساس تھے. لیکن یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے یہ وہ اس میں ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو پیسہ ہے نا یہ لوگوں کا پیسہ ہے اور لوگوں نے اللہ کی خاطر دیا ہے تو ہمیں امین بنایا ہے تو اس کا کوئی بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اینی پارٹنگ ایڈوائس فار دا یوتھ یعنی کوئی نصیحت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی فیوچر میں جو یعنی امت کے لیے کیا وہ کریں ایکٹیویزم دعوت. ایک تو ہم نے جو آج بات کی نا یعنی جلد بازی کو کنٹرول کر کے چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے بعد جو ہمیں قرآن و سنت بتاتا ہے وہ ہمارے جذبات کے برعکس ہی کیوں نہ ہو اس پر چلنا. اپنے جذبات کی رو میں نہیں بہنا بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے نا اس ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنا. یہ جو بھی ہمیں سنے یا ہم سے کوئی رہنمائی چاہے تو یہ پہلی بات ہے. جذباتی رد عمل نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوچی سمجھی انسان کی جو ہے نا رائے ہونی چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو انسان کی عقل ہے نا میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کدھر اس نے جانا ہے نا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ جدھر مڑ جاتی ہے نا ادھر کی لائن یہ سیدھی کر لیتی ہے. اس کے لیے دلائل بنانے قطعاً مشکل نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے. یہ آپ کو کوئی ماہر نفسیات نہیں بتائے گا. یہ ضرور کسی کے یعنی اس کی کنیکشن ہے جو اس کی سوچ کو سیدھا رکھتا ہے جسے ہم عقل سلیم کہتے ہیں. آپ ٹیڑھے نتیجے نہ نکالیں درست نتیجے نکالیں. مجھے جو سمجھ آیا اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کا دل اگر سلیم ہے تو آپ کی عقل سلیم رہے گی اور دل اگر کج ہے آپ کی عقل کبھی درست نتیجہ نہیں نکالے گی ٹیڑھا نکالے گی. اور دل کو سیدھا رکھنے والی چیز بنایا اللہ نے سیدھ پر ہے ٹھیک ہے نا اور اسے آگے اس کی جو غذا ہے نا وہ قرآن ہے. تو اس کے ذریعے سے اسی لیے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آپ کو اگر سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. وہ غیر شعوری ہوتا ہے وہ ادھر سے نکلتا ہے ادھر جاتا ہے بالکل جاتا ہے. وہ اس کو آپ کو کبھی پتہ ہے آپ تو کہیں گے میں نے سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن اس سوچ کے پیچھے اس دل کی گائیڈنس ہوتی ہے. تو قرآن سے مضبوط تعلق
وہ شخص شیطان کے شکنجے میں ہے جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور ذکر الرحمن ہے ہی قرآن. نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ شیاطین دوست بن کے انہیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سیدھی راہ پر ہیں. تو وہ شیطانوں کو بھگانے والی چیز یہ ہے، آپ کی دل کو سیدھا رکھنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے. اپنے دل کو یار اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کوئی صبح کچھ 2 رکوع پڑھ لیے، کوئی چلے سورہ یاسین پڑھ لی، کوئی ظہر کے بعد تھوڑا حصہ پڑھ لیا، کوئی رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لی. یعنی ہماری روٹین کے اندر قرآن مجید کا جو ہے نا وہ حصہ ہونا چاہیے، ہمارا اوقات اس کے ساتھ صرف ہونے چاہیے. تو اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم.